الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات میں قیامت کے حالات ذکر ہوئے تھے کہ ایمان والوں کے کیا حالات ہوں گے اور مجرموں کے کیا حالات ہوں گے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجرموں کے بارے میں کہا تھا کہ ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے الحی القیوم ذات کے سامنے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلاصے کے طور پہ فرمایا تھا کہ دنیا میں جو آدمی بھی کفر شرک اور گناہ کی شکل میں ظلم کا ارتکاب کرے گا تو وہ ناکام ہوگا، وہاں آخرت میں ناکام ہوگا. اور اس کے مقابلے میں جو لوگ نیک اعمال کرنے والے ہوں اور وہ مومن ہو تو وہاں ان کو نہ کسی زیادتی کا ڈر ہوگا اور نہ کمی کا ڈر ہوگا کہ ان کے اوپر زیادتی کی جائے، کسی اور کو گناہوں پہ ڈالا جائے، اور نہ کمی کا ڈر ہوگا کہ ان کے اجر میں سے کچھ کم کیا جائے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ اولین مخاطبین سے یہ تو عربی زبان میں نازل ہوا ہے، تو تم بھی عربی ہو اور دنیا تک تم نے پہنچانا ہے. پھر فصاحت بلاغت بھی رکھنے والے ہو تو اس میں غور فکر کرو گے تمہیں پتہ چل جائے گا اس میں کتنے علوم معارف ہیں اور کتنے نکات ہیں، اور یہ کسی مخلوق کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ خود بخود صاف سامنے آ جائے گا کہ اس میں انسان کو ڈرانے والی اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت سے بچانے والی کتنی باتیں ہیں. اور اسی طرح انسان کو سمجھ دلانے والی کتاب ہے، سمجھ دلانے والی، بشرطے کہ کوئی غور فکر تو کرے. دیکھیں عرب کے ایسے بدو جن کو اونٹ چلانا نہیں آتا تھا، اونٹ چلانا، اور خود وہ کہتے تھے، ہمیں والد کہا کرتے تھے کہ تم اونٹ نہیں چلا سکتے ہو، وہ چلانا نہیں آ سکتے، بکریاں کنٹرول نہیں کر سکتے ہو، تو تمہارا کیا بنے گا، تم کیسے زندگی گزار سکو. تو پھر دنیا کے استاد بنے تھے اور پوری دنیا پہ حکمرانی کرنے والے بنے تھے اس قرآن کی وجہ سے. انسان کے بنائے ہوئے قوانین تو فیل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ملکوں کے بنائے ہوئے قوانین میں ترمیم کیے جاتے ہیں، بار بار ترمیم کیے جاتے ہیں. لیکن یہ ایک اللہ کا بھیجا ہوا قانون ہے کہ اس میں کبھی ترمیم نہیں کرنا پڑتا. یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کی زندگی کے لیے، کامیابی کے لیے اور رہنمائی کے لیے ہے. اور صحابہ نے اور خلفائے راشدین نے اس کے مطابق حکومت کر کے دنیا کو دکھا دیا کہ آدھی دنیا پہ حکومت تھی اور آدھی دنیا ان کے قدموں میں تھی. کوئی نظر اٹھا کے نہیں دے سکتا تھا ان کو میری نظر سے. یہ وہ قوانین ہے. اور کل کی آیات میں بھی بتایا گیا کہ
یہ قرآن میں کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں میں سمجھ بوجھ پیدا کرنے والا۔ اللہ تبارک نے فرمایا کہ قرآن کو اگر غور فکر سے پڑھو گے اور کو تم تو عالی لسان ہو، فصاحت بلاغت رکھنے والے ہو، قرآن کو پڑھو گے تو اب تو نہیں مانتے ہو نا، خود بے اختیار تمہاری زبان سے نکل جائے گا فتعالی اللہ الملک الحق، کہ بلند و برتر ہے وہ اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، واقعی حقیقی بادشاہ ہے، اور وہ کہ وہ حق ہے، معبود برحق، جو کچھ وہ کہہ رہے وہ حق ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدایت تھی کہ آپ کے اوپر جب وحی کی جاتی ہے، آیات جب آپ کو دی جاتی ہے تو اس کے ضبط کرنے میں، یاد کرنے میں جلدی نہ کریں، اس کو ایک ایک حرف یاد کرانا، آپ کی زبان سے پڑھوانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہاں، علم میں اضافے کی دعا مانگا کرے، علم میں، اور ہر ایک کو مانگنی چاہیے، ہر ایک، خاص کر یہ جو دینی علم ہے، ضروریات کا علم، ضروریات کا کہ کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، اور اس طرح ضروری عقائد کا علم، یہ فرض ہے، اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، اگر کوئی حاصل نہ کرے سزا ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی کہ دیکھو آدم علیہ السلام نے جلدی سے کام لیا تو غلطی ہو گئی، اسے غلطی کر بیٹھے اور اس کے نتیجے میں جنت سے نیچے آ گئے۔ کل تو اللہ نے اجمالاً یہ بات ذکر فرمائی تھی کہ جس بات سے ہم نے روکا تھا وہ بھول گئے، جلدی میں بھول بیٹھے تو غلطی ہو گئی، شیطان پیچھے لگا ہوا تھا، نیچے آ گئے۔ آج اسی واقعے کی تفصیل، واقعہ کیا ہے؟ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور اس وقت کو بیان میں لاؤ، حضرت انسان بنی آدم اس وقت کو بیان میں لائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جد امجد کی تعظیم کرائی فرشتوں سے، تکریم کرائی فرشتوں سے، اور اللہ نے اسی تعظیم اور تکریم کا حکم شیطان کو بھی دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین پہ اپنا خلیفہ ہونے، نائب ہونے اور خلیفہ ہونے کا اہل نہ سمجھا، فرشتوں کو حضرت انسان کو سمجھا، حالانکہ فرشتوں نے خود پیشکش کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تو آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے کسی اور خلیفہ کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو بڑی صفات والا بنایا، یہاں تک کہ مفسرین حضرت انسان کو چھوٹی دنیا کہتے ہیں، بڑی دنیا کے سارے نمونے اس چھوٹی دنیا میں موجود ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعظیم کرائی فرشتوں سے اور شیطان سے بھی۔ فرشتوں نے تو تعظیم کر دیا اور شیطان نے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے واسطے۔ سجدے کی دو قسمیں ہیں، ایک سجدہ ہے عبادت والا اور ایک سجدہ ہے تعظیم والا۔ کسی یہ عزت کا اظہار کرنا ہو، اکرام کا اظہار کرنا ہو، تقریب کا، ایک سجدہ وہ ہے۔ عبادت کا سجدہ تو کبھی بھی کسی کے لیے اللہ کے سوا جائز نہیں ہوا، روا نہیں ہوا۔ البتہ تعظیم کا سجدہ اور تقریب کا، اکرام کا، یہ پہلی شریعتوں میں روا تھا۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا تھا، اور ایسے ہی جو امراء ہوتے ہیں، سلاطین اور بادشاہ ہوا کرتے تھے، ان کے سامنے جب لوگ آتے تھے تو تعظیم، ان کی تعظیم کا اظہار کے لیے، تکریم اور اکرام کے اظہار کے لیے ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ لیکن اس شریعت میں وہ بھی ناجائز ہے، وہ بھی حرام ہے۔
سجدہ عبادت والا تو شرک ہے اور کفر ہے اگر غیر کے سامنے کیا جائے، اور تعظیم والا سجدہ حرام ہے۔ یہی وجہ ہے علماء کہتے ہیں اگر کوئی آدمی بت کے سامنے سجدہ کرے تو کافر ہوگا، اس لیے کہ بت کی عبادت کی جاتی ہے بت کی، اور اگر قبر کے سامنے کرے اور کسی پیر مرشد کے سامنے کرے تو اس سے پوچھا جائے گا کس نیت سے سجدہ کیا ہے۔ اگر وہ کہے کہ اسی تعظیم کی نیت سے جو تعظیم اللہ کی جاتی ہے، یہ بھی کفر ہوگا، شرک ہوگا۔ اور اگر وہ کرے کہ ویسے پیر کے تکریم اور اکرام کے لیے سجدہ کیا ہے تو حرام ہوگا، کفر تو نہیں ہوگا، پھر یہ حرام ہوگا، پھر بھی ناجائز ہوگا۔ تو اللہ یہ وہی بات ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کا اظہار فرشتوں کے سامنے کرنا چاہتے تھے کہ یہ میرا خلیفہ ہے اور بڑی صفات والا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا